کی کوشش کی آپ نے. اس لیے اسلام کی تعلیمات اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرف آتے ہیں. نکاح بھی جلدی ہوگا اور نسل بھی کم نہیں کرنی. کیا کرنی ہے؟ تزوج الودود الولود. ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ہمارے نبی نے نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو ڈاکٹر ہو, نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو انجینئر ہو, نہ ایسی عورت کی ترغیب دی جو سائنٹسٹ ہو. نہ, نبی نے فرمایا کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. اسلام آپ دیکھو, آپ جب کوئی آپ بیمار ہوتے ہو تو سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, جو جس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ گے نا. آپ نے نقشہ پاس کروانا ہے, سول انجینئر کے پاس جاؤ گے نا. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں, چونکہ میں خوبصورت کے پاس جاؤں گا, نقشہ میں نے پاس کروانا ہے تو یہ چونکہ دنیا کا حسین ترین انسان ہے, اس سے میں نقشہ پاس کرواؤں گا. لوگ بولیں گے پاگل ہے بھائی, تو نے شکل کیا دیکھنی. تو بیوی کا جو بنیادی مقصد ہے, دنیا میں ہر مخلوق میں نر اور مادہ کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا ہے. یہ کیسی کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جانوروں میں ملاپ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے اور انسانوں میں ملاپ ہوتا ہے بیوی سے علاج کرانے کے لیے. کہ ڈاکٹر سے شادی کروں گا یا اس سے پیسہ کماؤں گا میں ڈاکٹر کو. تو یہ نیچرل نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ جی 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 جی. جو بنیادی مقصد ہے وہ گھرداری ہے اور نسل بڑھانا ہے تاکہ آپ کو اولاد ملے, وہ اس کا بھی سہارا بنے اور آپ کا بھی سہارا بنے, اور آپ کو تنہائی دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا اور کتے بلوں کا سہارا نہ لینا پڑے. جو اس کا مقصد تھا وہ ہٹا دیا اس سے اور اس کو لگا دیا اس کام میں جو اس کا جس کے لیے وہ بنی نہیں ہے. ڈاکٹر بننا بھی ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہے سوسائٹی کی. میں نکاح کا مقصد بتا رہا ہوں کہ نکاح میں ان چیزوں کو فوکس کیوں کرتے ہو بھائی؟ تو آپ لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو نا, شادی دیسی لڑکیوں سے کیا کرو. اللہ کا واسطہ, یہ خدا کا واسطہ ہے. یہ ماڈرنزم سے آپ متاثر مت تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے پاس جتنی رپورٹیں ہیں نا آپ کے پاس نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے مت کرو, میں کہہ رہا ہوں ماڈرن سے نہیں کرو. دیسی ہو بھلے پڑھی لکھی ہو, وہ تو زیادہ اچھی ایجوکیٹڈ ہوگی, تو نہ بھی ہو تو گھرداری جانتی ہو. ہماری مائیں اور ہماری دادیاں نانیاں کیا تھی, وہ تو سائنٹسٹ تھی. وہ کیسے بہترین گھر انہوں نے بسائے ہیں اور کیسی بہترین انہوں نے تربیت ہماری بھی کی اور دوسرے بچوں کی بھی کی. ہم تربیت یافتہ ہوئے نہیں ہوئے تو ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, ان کو کیا آتا تھا. تو اس لیے اسلام رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور ان کو جوڑنے کا بھی حکم دیتا ہے. تو پیدا کرنے پہ بھی فوکس کرو, ایک شادی نہیں, 2 نہیں. اللہ نے کتنی اجازت دی, ایسی کی تیسی ہے سوسائٹی. یہ بولنا پڑتا ہے, اس کے بغیر موٹیویشن ملتی نہیں ہے. چھوڑ دو اس. ایک صاحب نے مجھے کہا ایکچولی میں دوسری کروں گا تو پہلے کے بچے بگڑنے کا خطرہ ہے. میں نے کہا یار 3 اور کر دو, اتنے ہو جائیں گے, 2-4 بگڑ بھی جائیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. 2-3 بچوں کو عذاب نہیں سمجھو. بگڑتا انسان اپنی مرضی سے, کوئی نہیں بگڑتا. انسان کا بچہ ہوگا سدھر جائے گا, نہیں ہوگا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سنبھال سکے تھے کیا؟ ہے بھائی, نوح علیہ السلام نے کتنی تبلیغ کی, 950 سال, بیٹا ہی جہنم میں گیا ہے. اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. نسل پیدا کرو, تمہیں خوشیاں دے گی یہ نسل. تمہارے کاروبار میں تمہارا ابھی دیکھو ارشاد بھائی کو سارا خاندان لے آئے اپنے اسپیئر پارٹس کی دکان میں. ہم تو دیکھتے ہیں پشاور سے ایک بندہ آتا ہے, ادھر کوئٹہ سے ایک پٹھان آتا ہے, اور پھر دوسرا چاچا, ماما, بھتیجے, پھوپھے, سارے وہ آ کے ماشاءاللہ ایسا بزنس سنبھالتے ہیں. ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ جاپان کی حکومت KP کے ایک صوبہ منظور کر دے گی, گورنمنٹ آف جاپان. تو میں کل ولاگ بناؤں گا چپلی کباب کا ہوٹل, آپ نے لازمی دکھانا ہے. میں نے 20 سال پہلے لوگوں کو بتایا تھا بیان میں کہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل رہے ہیں کیونکہ نسل مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. جب بڑھے گی تو کلچر بھی کس کا آئے گا؟ غلط والا نہ آ جائے جو ہمارا, یہ بھی غلط خطرہ ہے. تو گٹکے نہ آئے, چوریاں چکاریاں نہ آئے. آ گئی ہے وہ بھی بہت آگے. تو وہ تو مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے, کر رہے ہیں, مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے. تو چپلی کباب کے وہ پھر بہت ہی کوالٹی میں, بہت ہی نشہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے.